السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں آپ کا دوست کاشف خان. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے یو کے اسکل ورکر ویزا. اس وقت یو کے میں اسکل ورکر ویزا اپلائی کرنا جتنا آسان ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسکل ورکر کی شارٹیج ہے، اور ان کی جو آکوپیشنل لسٹ ہے جس میں انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے تمام آکوپیشنس کو جو کہ شارٹیج میں ہیں، وہ خاصی طویل ہوتی جا رہی ہے. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ اپنی ایلیجبلٹی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں شارٹیج آکوپیشن لسٹ کی جو کہ لاسٹ اگست میں اپڈیٹ ہوئی ہے، تو اس لسٹ میں تمام کائنڈ آف انجینئرس لائک سول، میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، پروسیس انجینئر، پروڈکشن انجینئرس، یہ تمام ٹیکنیکل جابس تو شارٹیج لسٹ میں ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام کائنڈ آف آئی ٹی پروفیشنلس، جس میں آئی ٹی سائبر سیکورٹی کے اور آئی ٹی کمیونیکیشن اور ویب ڈیولپرز، گرافک ڈیزائنرز، دے آر آلسو ان شارٹیج آکوپیشن لسٹ. اس کے علاوہ آپ کو آل دوز ٹیکنیکل پیپل جو کہ اس انجینئرس کی کیٹیگری میں، مطلب ان دا سینس کہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرز ہیں. اگر آپ مزید دیکھیں تو اس کے اندر میوزیشینس بھی شامل ہیں. اگر آپ اپنے پروفیشن میں، اپنے میوزیشین کے پروفیشن میں اگر آپ اسکلڈ ہیں اور آپ کے پاس اس کی سرٹیفکیٹس ہیں، اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو آپ اس کیٹیگری کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یو آر اے میوزیشین اینڈ ایون اف یو آر اے آرٹ آفیسر لائک پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹرز، یو آر ڈراما ڈائریکٹرز، تو یہ بھی آپ کی ایک اسکل ہے اور یہ بھی اس وقت ان کی شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں شامل ہے. یو کے اسکل ورکر ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کا جو یو کے امپلائر ہے جس نے آپ کو شارٹ لسٹ کیا ہے انٹرویوز کے بعد، وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ. ریممبر ون تھنگ کہ تمام یو کے امپلائر سی او ایس پرووائڈ نہیں کر سکتے. دے مسٹ بی رجسٹرڈ کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ سی او ایس ایشو کر سکتے ہیں. تو فرسٹ چیک ود یور امپلائر کہ وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا پروفیشن شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں آ رہا ہے تو دے ول پرووائڈ یو، لائک یو کے امپلائر ول پرووائڈ یو 4 ڈیجٹ کوڈ. یہ 4 ڈیجٹ کوڈ جو ہے یہ بیسکلی آپ کا شارٹیج آکوپیشن کوڈ ہے. اس کوڈ کا سی او ایس میں ہونا ضروری ہے. دین یو ول بی ایلیجیبل ٹو اپلائی ان دیٹ کیٹیگری. فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ اگر آپ اسکل ورکر ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی فیس اس میں ریڈیوس ہوتی ہے شارٹیج آکوپیشن لسٹ کے اندر، اور آپ کا پروسیس بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے. آپ کے سی او ایس میں آپ کی سیلری کی ڈیٹیل ہوگی، آپ کا پروفیشن کا نام ہوگا، رائٹ کریکٹ نیم آف یور پروفیشن. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امپلائر کا نام، اس کا ایڈریس، اور جو سی او ایس کا ریفرنس نمبر ہے وہ آپ کی اپلیکیشن میں پٹ ہوگا. تو میک شیور کہ تمام چیزیں آپ کے سی او ایس میں موجود ہیں. سو یو شوڈ آسک یور امپلائر کہ وہ تمام چیزیں اس میں مینشن کر دی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر آپ تمام ڈاکومنٹس کو ریویو کیجیے، کیونکہ آپ کو اس سی او ایس کے ساتھ ساتھ آپ کو آفر لیٹر چاہیے، اینڈ پلس آپ کو تمام ڈاکومنٹس لائک آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کا پروف آف انگلش پروفیشنسی وہ بھی آپ کی پری ریکوزٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو سرکمٹانسز ہیں لائک آپ کے جتنے بھی فائنینشیل ایکسپینسز ہیں اس کے لیے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ، یہ تمام چیز آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے. تو ناؤ یو کین میک این اپلیکیشن. اور جہاں تک بات ہے فیس کی، تو اگین اگر آپ کا پروفیشن شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں آتا ہے تو آپ کی فیس نیئرلی £479 پر ہیڈ ہوگی. ادروائز اٹ ول بی نیئرلی £624 پر ہیڈ ہوگی اگر آپ 3 ایئرس سے کم کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں. اف اٹ از مور دین 3 ایئرس تو فیس ول بی ہائر. تو یہ آپ کو پوری فیس کی لسٹ آپ کو مل جائے گی اس کی گائیڈنس میں. میک شیور کہ آپ 5 سال تک اگر اسی امپلائر کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر آپ اسٹریٹ اوے آپ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین وچ از اے پرماننٹ سیٹلمنٹ ان یو کے یو کین اپلائی. اگر آپ ود ان 5 ایئر اگر آپ جاب کو چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو نئے امپلائر سے دوبارہ سی او ایس چاہیے ہوگا، اور یہ پروسیجر میرا دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ کا جو پیریڈ آپ نے فرسٹ امپلائر سے گزارا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. دین یو ول اپلائی اگین اینڈ دین اگین وہ پیریڈ اس میں ایڈ ہو جائے گا. بٹ اٹس اے کوائٹ ایکسپینسو. تو میک شیور کہ آپ 5 سال تک اسی امپلائر کے لیے کام کریں. دیٹ ول بی گڈ فار یو ٹو گیٹ اے پرماننٹ سیٹلمنٹ ان یو کے. تو یہ آپ کا پروسیجر ہوگا کمپلیٹ اسکل ورکر ویزا اپلائی کرنے کے لیے. اس میں ایک چیز آپ کو مینشن میں اور کر دوں، ہیلتھ کیئر سرچارج وچ از آن اینول بیسس. کیونکہ جتنے عرصہ آپ یو کے میں رہتے ہیں آپ کو ہر سال کا NHS کا سرچارج پے کرنا ہوگا وچ از نیئرلی £624 پر ہیڈ.
आपके पार्टनर और आपके बच्चे भी एज ए डिपेंडेंट आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं स्किल वर्कर वीज़ा में, तो आप उन्हें अपने साथ ला सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मौजूद है, जैसे निकाह नामा है आपके पार्टनर का, और आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम क्लियरली मेंशन हो। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए इस एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम पे आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा की भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका पार्टनर और आपके बच्चों की भी एप्लीकेशन बन सकती है। तो ये था इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू, जो कि एक आपको एक आउटलाइन देता है कि किस तरीके से आप अप्लाई करें यूके स्किल वर्कर वीज़ा के लिए। और ख़ास तौर पे इसकी जो गाइडलाइन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और बेहतर है कि अपना टाइम कभी भी एजेंट्स में ज़ाया मत करें। इसको खुद प्रॉपर्ली रीड कीजिए, और रीड करने के बाद इसको समझिए, और इसको फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। तो कीप ऑन अप्लाइंग फॉर योर जॉब, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है इस वक्त यूके में, और अभी काफ़ी आसान हुआ है वर्क परमिट का मिलना। तो फिर आप उसको एक इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन को, अपने स्किल्स को काम में लेकर आइए। और ऑनलाइन अप्लाई करना इस वक्त आसान है, साथ साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी अभी काफ़ी आसान हो गए हैं, क्योंकि टीम्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड आप कहीं बैठे हो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप अपने इसके एम्प्लॉयर को अगर आप पसंद आ गए कि आप उनके लिए बेनिफिशियल हैं, और तो फिर आपके लिए बहुत आसान है सब कुछ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।